الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ فیل مکی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، مخاطب آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا سال تھا. واقعہ گزر چکا اصحاب خندق کا. یمن کے حکمران نے مسلمان ہونے والوں کو خندقوں میں آگ بھروا کر آگ میں گرا دیا تھا. تو شام میں جو حکومت تھی کیسر کہلواتا تھا بادشاہ، اور وہ مسلمان تھا، دین عیسوی پر تھا. اس وقت دین عیسوی اسلام تھا. اس نے اس کی سرکوبی کے لیے 2 جرنیل ارباط اور ابرہ لشکر دے کر روانہ کیے. وہ یمن پہنچے، مقابلہ ہوا، اسے شکست ہوئی، بھاگا، سمندر میں غرق ہو کر مر گیا. ریاست پر ابرہ نے قبضہ کر لیا. ارباط کو بھی اس نے قتل کر دیا اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا. یمن میں خود مختار حکمران بن بیٹھا. اس نے وہاں بہت بڑا کلیسا بنوایا اور حکم دیا کہ اس کا طواف کیا جائے اور یہاں حج کیا جائے. لیکن کون دنیا سے کون آتا تھا؟ لوگ بیت اللہ شریف کے حج کو جاتے تھے. پھر کسی عرب نے اس کے کلیسے کو ناپاک بھی کر دیا، اس میں غلاظت مل دی، کچھ اس طرح بھی کیا. تو اسے بہت غصہ آیا اور وہ اس بات پہ تیار ہو گیا کہ میں یہ مکہ مکرمہ والے بیت اللہ کو مسمار کر کے ختم کر دوں گا. جسے حج کرنا ہے وہ یمن میں آئے. یمن چونکہ پرے افریقہ سے ملتا ہے تو ان کے پاس ہاتھی بھی تھے جو افریقہ میں ہوتے ہیں، عرب میں تو پائے نہیں جاتے. تو سدھائے ہوئے ہاتھی ان کے پاس فوج میں بھی اور شاہی سواری میں بھی تھے. تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس میں ہاتھی بھی شامل کیے. اس کی اپنی سواری کا بھی بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود نام تھا اس کا. وہ لے کر چل پڑا. قبائل عرب جمع ہوئے، چونکہ جیسے بھی تھے مشرک تھے، یہ بت پرست تھے، لیکن بیت اللہ کی ایک عظمت اور بیت اللہ میں جمع ہونا، حج کے نام پر کچھ رسمیں کرنا، یہ رواج اور اس کا احترام تو آ رہا تھا. لیکن شکست کھا گئے اور وہ بڑھتا ہوا مینا کے قریب تک آ پہنچا. حضرت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا رئیس تھے مکہ کے. انہوں نے اہل مکہ کو حکم دیا کہ جب عرب کے
سارے اکثر قبائل بیشتر مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو بہتر ہے شہر خالی کر دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ اور کعبہ کو رب کعبہ کے سپرد کرو۔ رب کعبہ جانے اور ابرا جانے، ہمارے بس سے یہ بات باہر ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ابرا کے کچھ لشکریوں نے غالباً 200 کے قریب اونٹ سے حضرت عبدالمطلب کے جو انہوں نے ہانک لیے اور لے گئے، تو حضرت عبدالمطلب تشریف لے گئے اس سے ملاقات کو۔ اسے پتہ چلا کہ اہل مکہ کے سردار آئے ہیں، تو اس نے اجازت دی، ملاقات ہوئی۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اونٹ آپ کے فوجی ہانک کر لے آئے ہیں، تو آپ انہیں حکم دیں میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ کو خبر ہے کہ میں یمن سے چلا ہوں اور یہ جو آپ نے بیت اللہ نام پر عمارت بنا رکھی ہے، میں اس کو مسمار کر کے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں شاعری کی بے خوبن ادھیڑ کر رکھ دوں، اور آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھا کہ آپ قریش کے سردار ہیں، اہل مکہ کے سردار ہیں اور اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس کی بات وہ خود آپ سے کر لے گا۔ اس نے کہا خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے اگلے دن حملے کا حکم دے دیا۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک جگہ ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں اب بھی وہاں کہ یہاں سے جلدی سے گزر جائیں، وہاں فوجیں سفارا ہو گئیں۔ اس کی سواری کا جو ہاتھی تھا محمود نامی، بہت بڑا طاقتور ہاتھی تھا، اسے جب مکہ مکرمہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا، پیچھے کی طرف رخ کرتے تو چل پڑتا۔ اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا تو سارے سرداروں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ آگے نہ جانا ہی بہتر ہے، اس جانور کو بھی کچھ من جانب اللہ اس کے دل میں آ رہی ہے کہ آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے وہاں صف بندی کرا دی اور حکم دیا کہ لشکر تیار کرو، حملہ کریں گے۔ جب لشکر پوری تیاری میں ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ آ گئے، آسمان سیاہ ہو گیا۔ ابابیل چھوٹا سا کوئی پرندہ ہوتا ہے، اب بھی ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ابابیل رکھا ہوا ہے لوگوں نے، یہ تھا یا کوئی اور تھا، بہرحال ابابیل نامی پرندہ تھا جو بہت چھوٹی سی چڑیا سی ہوتی ہے۔ اس کے غول آگے ان کے پنجوں میں بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور چونچوں میں بھی، انہوں نے وہ برسانی شروع کر دی۔ تو اللہ کی شان وہ ایسی تھیں جیسے کہ وہ ایٹم بم ہو، وہ جس کے سر میں لگتی تو پورا جسم چھیدتی ہوئی نیچے سے جا نکلتی، پھر وہ زخم بن کر پھیلنے لگ جاتا، جسم گلنے لگ جاتا۔ تو غول تھے پرندوں کے، وہ جس ہاتھی کو بھی پڑتی کمر پہ پڑتی تو وہ پاؤں تک سوراخ کرتی جاتی، پھر وہ سوراخ گلنے سڑنے لگ جاتا۔ تو چند لمحوں میں لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ خود ابرا بری طرح زخمی ہوا لیکن وہاں بچ گیا۔ کچھ لوگ اسے لے کر واپس یمن پہنچ گئے، لیکن وہ زخم اس کے ٹھیک نہ ہوئے، خراب ہوتے رہے، بالآخر اعضاء گل سڑ کر الگ ہونے لگ گئے اور آخر سارا جسم مایا بن کر بہہ گیا۔ اس بری حالت میں وہ خود بھی تباہ ہو گیا، سارا لشکر بھی تباہ ہوا۔ تو اس میں اس کی بات ہو رہی ہے
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جنہیں بڑا ناز تھا ہاتھیوں پر اور لشکر پر اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، آپ کے پروردگار نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا دو الٹ دیا۔ وہ تباہ تو بیت اللہ کو کرنے چلے تھے، خود ایسی تباہی کا شکار ہوئے کہ عبرت کا نشان بن گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بھیج دیے۔ وہ قادر ہے نمرود جیسے شہنشاہ کو مارنے کے لیے ایک مچھر اس کے دماغ میں گھسا دیا، اور ایک ادنا سے مچھر کی وجہ سے نمرود ہلاک ہوا۔ وہ بے نیاز ہے، بہت بڑا فوجی قوت اور بہت بڑی طاقت اور ہاتھیوں کا لشکر۔ اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہجرت کے وقت نکلے تو کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مکڑی کا جالا تنوا دی، اور بڑے بڑے جانباز اس جالے کو پار نہ کر سکے۔ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیج دیے اور ان لشکر تباہ کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر پتھر پھینکتے تھے جو ان کے پنجوں میں تھے۔ لیکن یاد رہے بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بیت اللہ کی حفاظت کا فریضہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔ اب ابابیل نہیں آئیں۔ اب اگر خدا نخواستہ امت مرحومہ اس کی حفاظت نہ کر سکی تو یہ واقعی گرا دیا جائے گا۔ اس کی حفاظت کے لیے ابابیل اب نہیں آئیں گے۔ وہ تو وہ وقت تھا کہ جب اس کے محافظ نہ تھے اور اللہ کے سپرد کر دیا گیا اور اللہ نے خود اس کی حفاظت فرمائی۔ لیکن بعثت علی کے بعد یہ سعادت، دین کی حفاظت، بیت اللہ کی حفاظت، ارکان دین کی حفاظت، قرآن حکیم کی حفاظت، حدیث پاک کی حفاظت، یہ ہر اس فرد کے ذمے ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ اب ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ ہم اس حفاظت کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ حفاظت صرف بندوق سے ہی نہیں کی جاتی، حفاظت در حقیقت ساتھ دے کر کی جاتی۔ تلوار یا بندوق بھی وہی اٹھا سکتا ہے جو ساتھ دے رہا ہو۔ تو ہم اپنے عقیدے میں، نظریات میں اور اپنی عملی زندگی میں کتنا ساتھ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم کتنا ساتھ دے رہے ہیں اللہ کی اس کتاب کا، ہم کتنا ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے اس پاک گھر کی حفاظت کا۔ ہمارا کردار اور ہمارے عقائد کتنے مضبوط اور اس کے مطابق ہیں، یہ ہمیں اپنے مطابق غور کرنا چاہیے۔ ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے سوچتے ہیں، ان پر فتوے دینے کو تیار رہتے ہیں کہ فلاں دیندار نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں پر کفر تک کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دین میں ڈھالنا مقصد حیات ہے۔
ہر فرد اگر اپنی فکر کرے تو شاید دوسروں کی فکر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اب یہ ذمہ داری امت مرحومہ پر ہے، مسلمانوں پر ہے کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اسے دلوں میں بسا کر، دماغوں میں بسا کر، اپنے کردار میں بسا کر اس کی حفاظت کی جائے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر وہ پتھر پھینکتے تھے جو ان کے پنجوں میں تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور انہوں نے پورے لشکر کو ایسا کر دیا جیسے جانور کا کھایا ہوا بھوسیا چارہ ہوتا ہے۔ جو چارہ جانور کھا رہا ہوتا ہے اگر وہ باہر اگل دے تو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح انہیں کر دیا کہ کوئی کسی کا وجود سلامت نہیں ملتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے، سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو وہ قادر ہے، اور اس زمانے میں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تب تک محض توحید باری پہ یقین رکھنا اور اللہ کو واحد مالک اور حاکم مطلق ماننا ہی اسلام تھا، اور یہی حضرت عبد المطلب کا دین تھا۔ یہ ہمارے بعض دیسی چھوٹی چھوٹی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، کوئی نورنامہ کو اس طرح کی، اس میں انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ حضور کے دادا اور والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے توحید باری کا اقرار ہی سارا اسلام تھا۔ ارکان اسلام بھی نہیں تھے، نماز روزے کے احکام بھی نہیں تھے، حلال حرام پاک پلید کے کوئی احکام نہیں تھے، نبوت کے احکام ناپید تھے، عہد فطرت تھا، شریعت اسلامیہ کوئی مل نہیں رہی تھی، کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی توحید کا اقرار اسلام تھا۔ اور اس دور میں جتنے لوگ اللہ کو واحد ماننے والے تھے وہ سارے مسلمان اور نجات میں شمار ہوتے۔ تو حضرت عبد المطلب کا یہ فیصلہ کہ بیت اللہ کا ایک رب ہے، ایک پروردگار ہے، وہ حفاظت کرنے پہ قادر ہے، بڑا لشکر ہے تو کیا ہوا، اللہ قادر ہے، وہ خود حفاظت کر لے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ انہیں اعتماد علی اللہ کس قدر تھا، اور وہی ہوا۔ اللہ کریم نے خود حفاظت فرمائی، کمزور سے پرندوں کے لشکر بھیج دیے جنہوں نے اس بہت بڑی فوج کو اس طرح تباہ کر دیا، کعصف مأکول، جیسے جانور کا کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، ریزہ ریزہ، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی سر کس کا ہے، پاؤں کس کے ہیں، وجود کس کا ہے، بازو کس کے ہیں، ٹانگیں کس کے، ریزہ ریزہ لشکر کو کر دیا۔ چند لوگ گرتے پڑتے زخمی ابرہ کو لے کر یمن پہنچے، لیکن وہ کوئی ایسا زہر تھا ان میں، وہ کوئی ایٹمی جنگ بن گئی، وہ کنکریاں کوئی ایٹم بن گئی تھیں، ان میں کوئی ایسا زہر تھا کہ وہ جسے وہ کنکر لگتا وہ کینسر کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتا فوراً، اور جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا۔ تو ابرہ کے بارے بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا جسم گلنے سڑنے لگ گیا، حتیٰ کہ اعضاء گرنے، انگلیاں جھڑ گئیں، پھر بازو جھڑنے لگ گئے، اعضاء الگ ہونے لگ گئے، اور مر گیا تو سارا جسم مایا بن گیا، گل سڑ کر پانی، ہڈیاں بھی پانی ہو گئی۔ اس کا یہ عبرتناک انجام ہوا۔ آج کی طب میں یہ جو آج کا بہت موذی مرض ہے کینسر،
آج کی طب میں بھی آج کے اطباء کی ایک تحقیق ہے، کوئی خاص کنکری ہوتی ہے جس میں کئی رنگ ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں، میں نے دیکھی نہیں ہے. کوئی چھوٹی سی کنکری ہوتی ہے، ریزہ ہوتا ہے، کوئی خاص پتھر ہوتا ہے، اس میں ایک دو رنگ ہوتے ہیں، کوئی سیاہ سفید یا سرخ سفید اس طرح سے. تو طبیبوں کا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی جو وہ کنکری جس میں دو تین رنگ ہوتے ہیں، یہ وہ کنکریاں تھیں، اس طرح کی کنکریاں تھیں جو ابابیل نے پھینکی. تو یہ کینسر کا علاج بھی ہے. اطباء کا خیال ہے کہ اگر ایسی کنکریاں مل جائیں اور وہ کینسر کے مریض کو کھلائی جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ بہتر جانے اس میں کس حد تک صداقت ہے، تجربہ نہیں ہوا، کسی کا تجربہ سنا بھی نہیں. ہاں، ہمارے ایک عزیز تھے، فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. وہ طب میں لگے رہتے تھے، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ یہ بڑا علاج ہے. میں نے کہا ڈھونڈو، پھر شاید انہیں ملی تو نہیں تھی، بتائی تو نہیں تھی کہ ملی ہوں یا نہیں. تو اس تلاش میں رہتے تھے کہ اس طرح کی کنکریاں جو ان میں کئی رنگ ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانے. بہرحال اللہ قادر ہیں. مادی وسائل اور اسباب ضرور نتائج پیدا کرتے ہیں، لیکن حق کی قوت، دین پر استقامت اور دامان رسالت سے وفا، یہ بجائے خود ایک بہت بڑی طاقت ہے. مادی وسائل اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے. یہی وہ فلسفی ہے جو آج کے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آج کا ہمارا مسلمان، ہم جس قوم کا حصہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدھر مادی طاقت ہے ادھر ہی جھکنا چاہیے. فوج ان کے پاس ہے، ذرائع اور وسائل ان کے پاس ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہتھیار ہیں، ویپنری ہے، فوج ہے، وہی تکڑا ہے. لیکن یہ سورہ پاک قرآن کریم کی بتاتی ہے کہ تکڑا حق ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی اس حال میں ہوئی کہ روئے زمین پر کوئی اسلام سے آشنا نہیں تھا. حکومتیں بھی تھیں، بادشاہ بھی تھے، لشکر بھی تھے، فوجیں بھی تھیں، بین الاقوامی سپر پاورز بھی تھیں. لیکن حضور نے اکیلے توحید باری کا نعرہ لگایا. علامہ بادل ایرانی لکھتا ہے کجا بود دنیا با مصطفیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی وسائل کہاں تھے، لیکن چند برسوں میں وہ سارے مادی وسائل مغلوب ہوئے اور دین حق غالب آیا. اللہ کرے ہمیں، ہماری قوم کو اور ہمارے ارباب بست و کشاد کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ حق پر قائم رہنا سب سے بڑی طاقت ہے. حقیقی سپر پاور اس کے پاس ساتھ ہوتی ہے جو حق پر قائم ہے، چونکہ سپر پاور اللہ کریم ہے. سپر پاور کہتے ہیں سب سے بڑی طاقت. سب سے بڑی طاقت تو اللہ کے، اللہ اکبر، بڑائی اللہ کو سزاوار ہے. سب سے بڑی طاقت وہ ہے. اور جو بھی حق پر جم جائے گا وہ روئے زمین کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اس راز کو سمجھ نہیں پا رہے. اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں لیکن غیر اسلامی قوتوں کے سامنے جھکتے رہتے ہیں اس امید پر کہ یہ سپر پاور ہے. حالانکہ ہم پڑھتے ہیں رات دن اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر نماز میں بے شمار تکبیریں پڑھتے ہیں، تسبیحات میں پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں دوسروں کی کبریائی کیوں مانتے ہیں. ہماری یہ بھی مصیبت ہے
کہ ہم قرآن کریم یا تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ سے گزر جاتے ہیں، اس کے مفاہیم پر نظر نہیں کرتے۔ تو سپر پاور صرف اللہ ہے، اکیلا، کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ مادی وسائل ضرور میٹر کرتے ہیں لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے نہیں۔ غزوات نبوی میں، اسلام کی ابتدا میں دیکھ لیں کہاں تھی طاقتیں بڑی بڑی، تو کفار کے پاس تھی، فتح اسلام کو ہوتی رہی، چونکہ اللہ کی طاقت ساتھ تھی۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔